جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے خطبات میں انجیل برناباس کے تعلق سے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ انجیل برناباس کو مسلمانوں نے لکھا ہے یا مسلمانوں نے اس میں ملاوٹ کی ہے۔ غامدی صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسیحیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اناجیل اربعہ یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں پاسٹر طارق وارث۔ ہم نے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستانہ اور احترام آمیز مکالمے کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ہمارا مقصد باہمی تفہیم اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے آپس میں دوستانہ گفتگو کرنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو انجیل برناباس کے بارے میں ہوگی کہ کیا یہ انجیل مستند ہے یا نہیں۔ اکثر ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کی طرف سے انجیل برناباس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انجیل برناباس ایک حقیقی اور واحد سچی انجیل ہے، اور ان مسلمان دوستوں کے مطابق مسیحیوں نے انجیل برناباس کو دبا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نمایاں نام نہایت مشہور مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے، جنہوں نے اپنے متعدد ویڈیو پیغامات میں انجیل برناباس کے حق میں بات کی ہے۔ مولانا محمد حلیم انصاری صاحب نے سن 1916 میں انجیل برناباس کا اردو ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ آج بھی استعمال ہے۔ میرے پاس اس ترجمے کی کاپی موجود ہے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ سال 2003 کا ہے، جسے ادارہ اسلامیات کراچی اور لاہور نے شائع کیا۔ 1983 میں بشیر محمود صاحب نے انجیل برناباس کی حقیقت کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے انجیل برناباس کو مستند اور اناجیل اربعہ یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کو غیر مستند قرار دیا۔ ان کی یہ کتاب اسلامی مشن سنت نگر لاہور سے شائع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی اسلامی کتابوں، انٹرنیٹ ویب سائٹس اور یوٹیوب ویڈیوز پر ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے انجیل برناباس کے حق میں مواد ملے گا۔ ایک اہم بات کا ذکر ضروری ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا نے بھی انجیل برناباس پر اپنی رائے دی ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے مولانا حضرات کی روایتی رائے سے کچھ مختلف ہے۔ میں اس کا ذکر ویڈیو میں آگے چل کر کروں گا، لیکن یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مسیحیوں کی جانب سے بھی انجیل برناباس کے بارے میں مسلمانوں کے دعووں کے جواب میں مختلف مسیحی علماء نے ویڈیوز بنا کر اور کتابیں لکھ کر اپنے دفاع کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں مسیحی اسکالر جناب علامہ برکت خان نے 1983 میں تبصرۂ انجیل برناباس کے نام سے کتاب لکھی اور مسلمان دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر مکالمہ کیا۔ ہمارے مسلمان دوستوں کا دعویٰ ہے کہ انجیل برناباس در حقیقت ایک قدیم، مستند اور سچی انجیل ہے، جبکہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا ناقابل اعتبار اناجیل ہے۔ یہ سنجیدہ دعوے ہیں، ان کا سنجیدہ اور دیانتدارانہ جواب دینا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ انجیل برناباس نہ تو قدیم ہے اور نہ ہی قابل اعتماد۔ انجیل برناباس نہ تو مسیحی بائبل مقدس اور نہ ہی قرآن شریف کی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہے۔ انجیل برناباس میں پائی جانے والی تعلیمات بیک وقت
بائبل مقدس اور قرآن شریف دونوں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ آئیے مل کر ان شواہد کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ انجیل برناباس ہے کیا؟ انجیل برناباس کا دعویٰ ہے کہ اسے برناباس نے لکھا، جو حضرت پولس رسول کا ایک ساتھی تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ مسیح کی سچی انجیل ہے۔ انجیل برناباس حضرت یسوع مسیح کی صلیب کی نفی کرتی ہے۔ انجیل برناباس اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن خدا ہیں، اور انجیل برناباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیوں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کرتی ہے۔ ہمیں پوچھنا ہوگا، کیا یہ دستاویز، یہ انجیل واقعی قدیم ہے، پہلی صدی کی ہے؟ اس تعلق سے میرا پوائنٹ نمبر 2 ہے، انجیل برناباس کے کوئی قدیم نسخہ جات موجود نہیں ہے۔ تاریخ میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس شواہد یا ثبوت کہاں ہے؟ کسی بھی قدیم دستاویز کے مستند ہونے کے لیے ہم پرانے نسخہ جات تلاش کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں اس کی متعدد نقلیں موجود ہوں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ابتدائی مصنفین نے اس سے اقتباسات نقل کیے ہوں۔ انجیل برناباس ان تمام معیاروں پر پوری نہیں اترتی۔ انجیل برناباس کا قدیم ترین معلوم کلمی نسخہ اطالوی زبان میں ہے، اٹالین لینگویج، اور یہ 1500 کی دہائی کے اواخر کا ہے، یعنی 16ویں صدی عیسوی کا۔ پھر اس کا ایک ہسپانوی یعنی اسپینش نسخہ مینوسکرپٹ بھی ہے، لیکن وہ بھی اسی دور کا ہے۔ صرف 2 نسخے ہیں انجیل برناباس کے، اور وہ دونوں 16ویں صدی کے ہیں، اور دونوں نسخے یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی یونانی نسخہ نہیں ہے، نہ ہی ابتدائی صدیوں کا کوئی ارامی، سریانی یا لاطینی زبان کا نسخہ موجود ہو، ہرگز نہیں۔ حضرت یسوع مسیح ارامی بولتے تھے، ان کے حواری یعنی شاگرد یونانی زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ اگر انجیل برناباس پہلی صدی کی انجیل ہوتی تو ہمیں یونانی، عبرانی، ارامی یا اس دور کی کسی اور زبان میں اس کے نسخہ جات مل جاتے، مگر ایسا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ نکایا کی کونسل 325 عیسوی میں منعقد ہوئی۔ مسلمان بھائی بعض اوقات کہتے ہیں کہ مسیحی کلیسیا نے نکایا کی کونسل میں انجیل برناباس کو دبا دیا، رد کر دیا، لیکن انجیل برناباس کا ذکر نکایا کی کونسل میں زیر بحث یا مسترد شدہ کتابوں کی کسی بھی فہرست میں نہیں ہے۔ کسی بھی کلیسیائی بزرگ نے اپنی تحریروں میں کبھی نہ تو انجیل برناباس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں کے بھی کسی مسلم عالم نے کبھی انجیل برناباس کا نہ تو حوالہ دیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آیت نقل کی ہے۔ یہ انجیل ان صدیوں میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا موازنہ جب ہم 4 مستند اناجیل سے کرتے ہیں، اناجیل اربعہ، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا سے، تو ہمارے پاس عہد جدید یعنی نئے عہد نامے کے 5800 سے زیادہ یونانی نسخہ جات ہیں۔ کچھ پہلی صدی کے ہیں، زیادہ تر کچھ دوسری صدی کے ہیں، اور انہیں مصر، شام، روم اور اس سے آگے کے زمانے اور علاقوں کے کلیسیائی بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ حقیقی قدیم دستاویزات ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ٹریک کر سکیں۔ میرا تیسرا نقطہ انجیل برناباس کے غیر مستند ہونے کے تعلق سے یہ ہے کہ انجیل برناباس تاریخی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ انگلش میں سے کہتے ہیں ایناکرونزم،
یہ بہت زیادہ ایناکرونسٹک ہے۔ ایناکرونزم یا تاریخی غلطی وہ ہوتی ہے جب تاریخ کی کوئی بات کسی کتاب میں جو ہے وہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہی ذکر میں آ جائے۔ تاریخی غلطیاں کسی جعلی دستاویز کو بے نقاب کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ انجیل برناباس ایسی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ مثلا انجیل برناباس 9 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے اور جنت کے ایسے تصورات پیش کرتی ہے جو براہ راست اطالوی مصنف اٹیلین پوئٹ ڈانٹے یا اردو میں دانتے کی کتاب ڈیوائن کامیڈی سے لیے گئے ہیں۔ دانتے نے اپنی یہ مشہور تصنیف 1308 سے 1321 عیسوی کے درمیان لکھی۔ اگر انجیل برناباس پہلی صدی میں لکھی گئی ہوتی تو اس میں 14ویں صدی کے ایک اٹیلین پوئٹ کے خیالات کیسے آ سکتے تھے؟ یہ ایک نقطہ ہی اس انجیل کی دستاویز کی اصلیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دانتے کا مسئلہ۔ پھر انجیل برناباس میں جو ہے تاریخی غلطیوں کے تعلق سے سال یوبلی کا مسئلہ بھی پایا جاتا ہے۔ انجیل برناباس کہتی ہے کہ جوبلی کا سال ہر 100 سال بعد آتا ہے، لیکن بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ احبار کی کتاب کے باب نمبر 25 کی آیت نمبر 8 تا 10 کے مطابق جوبلی ہر 50 سال بعد آتی ہے۔ اب یہ 100 سال انجیل برناباس میں کہاں سے آ گئے؟ دراصل 1300 عیسوی میں پوپ بونیفیس ہشتم نے جوبلی کو ہر 100 سال کر دیا تھا، اور انجیل برناباس کا مصنف پوپ کے اس اعلان کی پیروی کر رہا تھا۔ وہ پوپ جو حضرت عیسیٰ مسیح کے 1300 سال بعد آیا۔ یہ ایک سنگین تاریخی غلطی ہے انجیل برناباس کی۔ پھر انجیل برناباس میں جو ہے جاگیردارانہ جو نظام تھا قرون وسطیٰ کا، قرون وسطیٰ 476 تا 1500 عیسوی کا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے دا مڈل ایجز۔ تو انجیل جو برناباس ہے وہ قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ قلعوں، جاگیردار آقاؤں اور سپاہیوں کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں جس جاگیرداری نظام کا ذکر ہے وہ مڈل ایجز کا یورپین سسٹم تھا، وہ قرون وسطیٰ کا یورپی نظام تھا۔ یہ رومی دور جو پہلی صدی کا دور تھا، اس زمانے میں فلسطین اور اسرائیل میں تو یہ نظام پایا نہیں جاتا تھا جس کا ذکر انجیل برناباس کرتی ہے۔ اگر اس انجیل کا مصنف حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی کا کوئی چشمدید گواہ ہوتا تو وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتا۔ پھر انجیل برناباس میں جغرافیے کے اعتبار سے بھی غلطی پائی جاتی ہے۔ یہ انجیل کہتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے گلیل کی جھیل سے کشتی میں ناصرت پہنچے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ جو ناصرت کا گاؤں تھا وہ گلیل کی جھیل کے کنارے واقع نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک زمینی علاقہ تھا جو پہاڑیوں پر واقع تھا، وہاں تو کشتی جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ناصرت کا گاؤں گلیل کی جھیل پر واقع نہیں تھا۔ پہلی صدی کا کوئی بھی یہودی چشمدید گواہ یہ غلطی نہ کرتا۔ پھر اس انجیل میں زبان کے تعلق سے غلطیاں ہیں۔ مثلا اس میں جو قرون وسطیٰ کے یورپی الفاظ اور محاورے ہمیں ملتے ہیں۔ لفظ کاٹن یا جو روئی جسے ہم کہتے ہیں، وہ جس انداز میں اور جس سینس میں انجیل برناباس میں استعمال ہوا ہے وہ مڈل ایجز کا یورپ ہے، نہ کہ پہلی صدی کا ملک اسرائیل یا فلسطین۔ پھر یہ انجیل ذکر کرتی ہے کہ میں کو جو ہے اپنا انہوں نے بیرلز میں، ووڈن بیرلز میں لکڑی کے جو ڈرم ہیں ان میں محفوظ کیا۔ پہلی صدی میں تو جو یہودی لوگ تھے وہ میں کو چمڑے کے مشکیزوں میں، مشکوں میں محفوظ کرتے تھے۔ تو یہ بھی مڈل ایجز کا یورپ ہے، قرون وسطیٰ کا یورپ ہے جس کا ذکر انجیل برناباس کر رہی ہے۔ یہ ساری غلطیاں بتاتی ہیں کہ یہ انجیل پہلی صدی کے کسی مسیحی نے جو یسوع کا حواری یعنی شاگرد تھا نہیں لکھی۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے
انجیل برناباس کے تعلق سے کہ انجیل برناباس میں قرآن مجید سے تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ حصہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ انجیل برناباس صرف بائبل مقدس سے نہیں بلکہ خود قرآن مجید سے بھی متصادم ہے۔ مثلا انجیل برناباس صریحاً اس بات کی نفی کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کی طرف سے بھیجے گئے مسیح ہیں، مسایہ۔ انجیل برناباس مسیح کا لقب پیغمبر اسلام کو منتقل کر دیتی ہے، لیکن قرآن مجید میں المسیح کا لقب حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے کم از کم 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن شریف اس بارے میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے مسیح ہیں، لیکن جو انجیل برناباس ہے اس بات کا انکار کرتی ہے۔ یوں اس بنیادی نقطے پر یہ انجیل قرآن شریف سے متصادم ہے۔ پھر آسمانوں کی تعداد کے بارے میں غور کیجئے کہ انجیل برناباس کہتی ہے کہ 9 آسمان ہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر 7 آسمانوں کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف صورتوں میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ انجیل قرآن شریف سے متصادم ہے۔ پھر انجیل برناباس کہتی ہے کہ ایک روح 10,000 سال جہنم میں گزارتی ہے۔ یہ عدد نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی مستند اسلامی تعلیم میں۔ یہ انجیل برناباس کا ایک خود ساختہ عدد ہے جس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے دیانتداری سے پوچھنا ہوگا، اگر انجیل برناباس ان واضح امور میں قرآن شریف سے متصادم ہے تو اسے کیسے ایک قابل اعتماد انجیل مانا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے جو حتمی معیار ہے وہ قرآن شریف ہے، اور انجیل برناباس اسی معیار سے متصادم اور متضاد ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ مسیحی علماء کے علاوہ کئی مسلمان علماء بھی انجیل برناباس کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ یہ نتیجہ کہ انجیل برناباس مستند اور قابل اعتبار نہیں ہے صرف مسیحیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ مسلمان علماء نے بھی انجیل برناباس کا بغور جائزہ لیا ہے اور اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یوں مسیحی اور کئی جید مسلمان سکالرز کا باہمی اتفاق ہے کہ انجیل برناباس قرون وسطی کی ایک جعلی تحریر ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے خطبات میں انجیل برناباس کے تعلق سے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ انجیل برناباس کو مسلمانوں نے لکھا ہے یا مسلمانوں نے اس میں ملاوٹ کی ہے۔ غامدی صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسیحیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اناجیل اربعہ یعنی متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے۔ انجیل برناباس غالباً کسی یورپی یا ہسپانوی مسلمان نے 14ویں اور 16ویں صدی کے درمیان لکھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ مسلمان شخص پہلے ایک رومن کیتھولک فادر یا پریسٹ تھا جس نے بعد ازاں اسلام قبول کر لیا۔ انجیل برناباس کا مصنف کوئی ایسا شخص تھا جو اسلامی تعلیمات، قرون وسطی کی یورپی تہذیب، دانتے کی شاعری اور پوپ کے احکامات سے واقف تھا۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل مناسب ہے کہ یہ انجیل 14ویں سے 16ویں صدی کے کسی یورپی مسلمان کی تحریر ہے، نہ کہ پہلی صدی میں حضرت عیسیٰ مسیح کے کسی شاگرد کی تصنیف۔ چھٹا پوائنٹ میرا یہ ہے اس تعلق سے کہ انجیل برناباس اسلامی معیار تصدیق پر بھی پوری نہیں اترتی ہے۔ اسلامی علم میں
احادیث کی تصدیق کرنے کا ایک سلسلہ ہے اور اسے اسناد کہا جاتا ہے۔ سلسلہ اسناد کے ذریعے سے جو اسلامی علماء ہیں وہ احادیث کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں ابتدائی روایت کو دیکھا جاتا ہے، اندرونی مطابقت کی جانچ کی جاتی ہے، اور پھر یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا یہ جو معلومات ہیں متعدد قابل اعتماد راویوں کی طرف سے بیان کی گئی ہیں یا نہیں۔ اب انہی باتوں کو جب ہم انجیل برناباس پر لاگو کرتے ہیں، اسی معیار کو جب ہم انجیل برناباس پر اپلائی کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ کیا اس انجیل کا کوئی سلسلہ سند ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ 16ویں صدی کے یورپ میں اچانک سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے پیچھے پہلی صدی تک اس کا کوئی قابل تردید سلسلہ کوئی نہیں جاتا۔ کیا انجیل برناباس کی کوئی ابتدائی روایت موجود ہے؟ نہیں۔ 1500 کی دہائی سے پہلے کسی بھی ابتدائی مسیحی، یہودی یا مسلم مصنف نے اسے نہ تو نقل کیا اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ دیا۔ کیا انجیل برناباس میں اندرونی مطابقت پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ اہم الہیات نکات پر خود سے بھی متضاد ہے، بائبل سے بھی متصادم ہے اور قرآن مجید سے بھی ٹکراتی ہے۔ کیا انجیل برناباس کے متعدد قابل اعتماد گواہ ہیں؟ نہیں۔ صرف 2 نسخے ہیں جو اطالوی اور ہسپانوی نسخے ہیں، اور وہ دونوں قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے زمانے کے ہیں، اور وہ دونوں یورپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی علم جن معیارات سے احادیث کو پرکھتا ہے، انہی معیارات پر انجیل برناباس کو پرکھا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک غیر مستند انجیل ہے، اسے من گھڑت قرار دینا پڑے گا۔ میرا 7واں پوائنٹ پھر یہ ہے، اگر انجیل برناباس ایک غیر مستند انجیل ہے تو پھر حقیقی انجیل کیا ہے؟ حقیقی جو انجیل ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ہے کہ وہ اس دنیا میں قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کے لیے آیا، اور ان کے گناہوں کی معافی کے لیے انہوں نے صلیب پر کفارہ دیا، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے کفارے کی افادیت پر مہر کر دی۔ اور اس خوشخبری کا بیان ہمیں 4 اناجیل یعنی اناجیل اربعہ میں ملتا ہے، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ یہ 4 اناجیل مستند اناجیل ہیں جن میں سیدنا عیسیٰ مسیح کی حقیقی خوشخبری، حقیقی انجیل، حقیقی پیغام پایا جاتا ہے۔ یہ 4 اناجیل جو ہیں اپنی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ ان کے ہزاروں ابتدائی نسخہ جات ہیں، متعدد بر اعظموں سے تعلق رکھنے والے ابتدائی کلیسیائی بزرگوں نے ان کی تصدیق کی ہے، یہ کبھی تاریخ سے غائب نہیں ہوئی ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو انجیل برناباس ہے وہ 16ویں صدی کی ایک یورپی من گھڑت اور نام نہاد انجیل ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ جو ہے مسیحیت کی ابتدائی جو صدیاں تھیں ان میں ایک کتاب تھی جس کو دی ایپیسل آف برناباس یا برناباس کا خط کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب انجیل برناباس سے بالکل مختلف اور الگ کتاب ہے، وہ 2 صدی کی ایک حقیقی دستاویز ہے۔ اور جہاں تک برناباس کا تعلق ہے تو یہ درست ہے نئے عہد نامے کی روشنی میں کہ وہ حضرت پولس رسول کا ایک ساتھی تھا، اور پہلی صدی میں جو ہے وہ یسوع مسیح کا ایک پیروکار تھا۔ لیکن جس انجیل کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، انجیل برناباس، پہلی صدی کے برناباس کا اس انجیل برناباس سے کوئی تعلق بنتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کے نام سے اس کو محض منسوب کر دیا گیا ہے۔ اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، اختتام کی طرف آئیں۔ سادہ اور واضح الفاظ میں آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہم کرتے ہیں، اور خلاصے میں میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے پوائنٹ نمبر 1، انجیل برناباس کا 16ویں صدی سے پہلے کوئی
قلمی نسخہ جاتی ثبوت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، انجیل برناباس میں 14ویں صدی کے اطالوی شاعر دانتے کے خیالات موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انجیل برناباس 1300 عیسوی کے ایک پوپ کے فرمان کی پیروی کرتی ہے، نہ کہ بائبل مقدس میں یوبلی کی تعلیم کی۔ پوائنٹ نمبر 4، انجیل برناباس حضرت عیسیٰ مسیح کی سرزمین اسرائیل کے بارے میں جغرافیائی غلطیاں کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، انجیل برناباس مسیح کے لقب، آسمانوں کی تعداد اور دیگر علمی امور میں قرآن مجید سے متصادم ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، انجیل برناباس احادیث کی تصدیق کے اسلامی معیار پر پورا نہیں اترتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 7، مسیحی اور بہت سے جید مسلمان علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انجیل برناباس دراصل قرون وسطیٰ کی ایک جعلی تحریر ہے۔ میں آخر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آئیں ہم سچائی کی تلاش کریں، اور کھلے دل سے سچائی کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں سچائی کو جاننے کے لیے ہم اناجیل اربعہ کا مطالعہ کریں، اور ساتھ خدا سے دعا کریں کہ وہ سچائی کو جاننے میں اور سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو۔